ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، نام ہے ان کا حضرت بلال۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو، حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری۔ بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے، ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے۔ پورے گوگاوا میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا، یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں، ذرا سننا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا، اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا، اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار۔ پہلے امیہ نے مارا، سر سے لے کر پاؤں تک مارا، پھر ابو جہل نے مارا، اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا، گلی کے بچوں نے مارا، گالیاں دی، لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا، اور جو چکی کا پاٹ، اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا، ابو جہل نے دو آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا، اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی میرے پیارو۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو گئے ہیں، آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، ایک چٹان رکھی ہوئی ہے، اور امیہ نے مارا ہے، ابو جہل نے مارا ہے، گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے۔ سب لوگ مار کر چلے گئے کہ ہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ کیا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ، اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا، حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا، چکی کا پاٹ ہٹایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، سارے زخموں کو دھویا۔ حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال، اے بلال، یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا؟ ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا؟ ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے۔ اے بلال، آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ میری زبان پر احد آ گیا، میری زبان پر اللہ ایک آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے مارا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں، میں عمر میں بھی بڑا ہوں، میری بات مانو۔ احد یوٹیوب میں سوال و جواب، زبان پر مت لاؤ بھائی، زبان پر، اس لیے زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے، تم کمزور ہو، تمہارا یہاں کون ہے، یہ پھر تمہیں ماریں گے، اسے دل میں رکھو اللہ ایک، مگر زبان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی بات میں نے مان لیا، اب میری زبان پر احد، بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا، چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے، اسی گلی سے گزر رہے، دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے، چلا رہے، سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے، اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، اور حضرت بلال آہ کہہ کر چلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چکی کا پاٹ ہٹایا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا، سارے زخموں کو دھویا، اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا؟ آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد، بولو میری زبان پر نکل گیا احد، میری زبان سے آ گیا احد، اللہ ایک ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا، یہ جواب سننا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے اور کیسے آدمی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں، دل میں رکھو، دل میں، زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے۔ حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا۔ کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا، کن کا کپڑا پکڑ؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا، مجھے بہت مارا ہے، سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے، چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے، میں بہت زخمی ہوں،
لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اب جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے, اس لیے حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے. کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر, حضرت بلال پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال. کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گیا ابو بکر, آپ جب بازار میں جاتے ہو, اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا. وہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے. وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا, یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سیدھے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. حضرت بلال نے کہا ابو بکر جاؤ اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے. بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی. جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو, حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں. ایسے نہیں, آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے, لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا. ارے ساتھ میں کہو, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت. بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھئی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت. اس کا اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو, پہلا انعام. یوٹیوب سوال و جواب. ذرا سن لو, بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستو؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ این بلال. ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا, این بلال, بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے, وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو, لیکن آج ایک بات سن لو, تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی, آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں, تمہیں تو ہدایت دی, اللہ نے تمہارے صدقے میں حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے, آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بھئی بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ پہلا انعام ہدایت. اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ, ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ, میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ, تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت. یہ تو پہلا انعام. چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی, دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی, ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے
حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا، اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا۔ حضرت بلال کو یہ انعام ملا، بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ، حل رأى احد منکم من رؤیا، ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول، فجر کی نماز ہو جائے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا، ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو، وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی نہیں کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا۔ اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی، بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانہ؟ ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے؟ میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ، اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا۔ کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات کو اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا، اور ساتھ میں کہو نبی کا خواب۔ نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت۔ بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا۔ اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا۔ صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے، اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے۔ ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے، اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے۔ ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے، کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی، سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی، لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو، جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیتو خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو۔ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا۔ کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا، کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے ایک خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا بلال بھی تو ہوں گے نا؟ اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی۔ بس ہمارے نبی نے بلال کہا، بلال وہاں بیٹھے تھے، زور سے چیخ ماری۔ حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے۔
حضرت بلال وہی بیٹھے، کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے، اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح، ادھر آؤ تو صحیح۔ جب حضرت بلال آئے، ہمارے نبی، اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا، تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا، ابھی تو میں نے خواب سنایا، میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا۔ حضرت بلال رونے لگے، کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا، لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے، جب میں جنت میں جاؤں گا، ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، میں اٹھنی پر بیٹھوں گا، لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی، اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی، اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے، یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا۔ دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت ملی، ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی، ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی، اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے۔ بھائی دونوں انعام ملے نا؟ تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت یاد رہیں گے نا بھائی، تینوں انعام یاد رہیں گے نا؟ تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت۔ اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت بلال، سننا، حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا۔ کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں، اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، آپ چلے گئے دمشق، ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق۔ اب میرے دوستو سننا، دمشق میں شام کا وقت ہے، بولو دمشق میں شام کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے، آنکھیں بند ہو رہی ہے، موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے۔ ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے، بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی، ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی نے ایک جملہ کہا، واہ کربا واہ حزنا، جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا، میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا۔ سننا، حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا تم دنیا چھوڑ کے جانے والے، میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے، آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے، کبھی میرے نبی ادھر جا رہے۔ حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا۔ اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا، کل روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو۔ حضرت بلال نے یوٹیوب میں سوال و جواب، بلال بھی رونے لگے، اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی، وہ بھی رو رہی ہے، اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے، آخری گھڑی آ رہی ہے، اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے، رونا بند کر دے، میرا روزہ ہے، سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے، افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا۔ وہ بیوی جو ہے نا، بیوی وہ عورت، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے، وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا، بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، کہو سبحان اللہ، کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا، ذرا آسمان کی طرف دیکھ۔ حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ۔ وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا، اور آواز آ رہی تھی، میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا اب دسترخوان
दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी है, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी। हज़रत बिलाल फरमाते, वो बीवी फरमाती, हज़रत बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद और उसके साथी तैयार हो गए हैं, दस्तरखान तैयार हो चुका, मेरे नबी तैयार हो गए। वो बीवी कहती, दिमश्क की जामा मस्जिद में मगरिब की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो बीवी कहती, वहां मगरिब की जामा मस्जिद में ये मगरिब की अजान हुई और हजरत बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और आंखें बंद हो गई और मेरे दोस्तों नबी के दस्तरखान पर पहुंच गए। तो बताओ तीसरा इनाम भी मिला कि नहीं मिला? अरे मेरे दोस्तों, कोई मजबूत ईमान वाला होता, हिदायत मिलती है तो अकेले बिलाल को नहीं मिलती है, पूरे हबशा वालों को हिदायत मिलती है। अरे मेरे दोस्तों, जब जहन्नम से आजाद होते हैं तो ऐसे आजाद होते हैं कि सबसे पहला कदम अगर जन्नत में जाता है तो हजरत बिलाल का जाता है। और मौत के वक्त कलमा पढ़ते हैं तो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ने से पहले अपने महबूब के चेहरे अनवर का दीदार भी तो करते हैं। भाई नबी पाक का दीदार होता है, फिर कलमा नसीब होता है। भाइयों, हमारे नबी को अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो उम्मतियों से मोहब्बत है, और ये हम सब जानते हैं कि हमारे नबी को सबसे ज्यादा अगर कोई तड़प है तो इस उम्मती के बारे में तड़प है। आपको मालूम है इस्लाम का कानून है कि अगर कोई चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो तो उसके हाथ को काट दिया जाता है। हम सब जानते हैं कुरान करीम में फरमाया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्ताउ ऐदियहुमा, कि चोरी करने वाला मर्द होगा या औरत होगी उसके हाथ को काट दिया जाएगा। एक रिवायत आपको बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी को लाया गया था जिनसे चोरी का अमल हो गया था। एक सहाबी को लाया गया जिनसे चोरी का अमल हो गया। तहकीक करने के बाद पता चला कि भाई चोरी हुई है और चोरी साबित हो गई। हमारे नबी ने हुक्म दिया कि इनका हाथ काट दिया जाए। चुनांचे वो सहाबी को मैदान में खड़ा किया गया, सारे सहाबा मौजूद है, हमारे नबी एक किनारे पर खड़े हैं, वो सहाबी का हाथ कटता है और यहां हमारे नबी की आंखों से आंसू जारी होते हैं। यहाँ हमारे नबी की आंखों से आंसू जारी होते। हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां मौजूद है। जब हमारे नबी के चेहरे को देखते हैं कि हमारे नबी तो रो रहे, खालिद इब्ने वलीद करीब में आकर कहते हैं कि नबी तुम्हें रोना आता, वो गुनहगार था, उसने चोरी की थी, उसके हाथ को काट दिया गया, उसमें आपको रोने की क्या जरूरत है? कुर्बान जाए हमारे आका पर, कितना प्यारा जुमला फरमाया, खालिद तूने उसके गुनहगार होने को देखा, मैंने उसके उम्मती होने को देखा है। तूने ये देखा कि उसने गुनाह किया, मैंने ये देखा कि वो मेरा उम्मती है। आज दुनिया में उसका हाथ काटा गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे भाइयों बताओ, जब किसी उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला होगा तो हमारे नबी को कैसे बर्दाश्त होगा? मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो शख्स है कि अगर हमें मोहब्बत करनी होती तो हम इसी से मोहब्बत करते, जिनको अल्लाह ने खूबसूरती भी दी, जिनको अल्लाह ताला ने माल भी दिया। और मेरे भाइयों, तीसरी चीज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी वो मजहब था, वो दीन था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजहब लेकर आए, जो दीन लेकर आए, मेरे भाइयों इससे बढ़कर कोई दीन नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई मजहब नहीं हो सकता। खुद अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमा दिया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने कलाम पाक में ऐलान कर दिया कि अगर कोई मजहब सच्चा है, अगर कोई मजहब पक्का है तो वो मजहब इस्लाम है। इसी तरह अल्लाह ने कलाम पाक में दूसरी जगह फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन। अल्लाह ने फरमा दिया कि मजहब इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब में जाओगे, मारे जाओगे, ना दुनिया में कबूल होगा ना आखिरत में कबूल होगा। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो भी सबसे बड़ा पक्का। हमारे नबी के पास माल भी मौजूद, हमारे नबी के पास खूबसूरती भी मौजूद, हमारे नबी के पास जाहो जलाल भी मौजूद। और अगर खानदान देखो तो हमारे नबी जिस खानदान के थे वो सबसे ऊंचा खानदान है। हम सब जानते हैं कि हमारे नबी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो कुरैशी खानदान है। और कुरैशी खानदान यह अरब का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ऊंचे दर्जे का खानदान। और इसको कुरैशी इसीलिए कहा जाता, इसलिए कि कुरैश के माने लुगत में आते ही है उस बड़ी मछली को कहते हैं जो सारी छोटी मछलियों को निगल ले। कुरैश असल में उसी मछली को कहा जाता जो बड़ी मछली हो और सारी छोटी मछलियों को निगल ले। और हमारे नबी के खानदान को कुरैश इसी बुनियाद पर कहा जाता कि ये वो ऊंचा खानदान है कि सारे नीचे खानदान इनके मातहत है।
یہ سب سے اونچا خاندان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جس کو قریش کہا جاتا. تو میرے بھائیو، ہمارے نبی کے پاس خاندان بھی بہت اونچا. اور آخری جو چیز ہے کہ کوئی انسان کسی سے اس لیے محبت کرے کہ اس کے احسانات بہت ہو. تو میرے بھائیو، ہمارے نبی کے ہم پر جتنے احسانات ہیں اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات میرے بھائیوں ہمارے اوپر ہے. ایک روایت سے اس کا انداز ہوگا. ایک روایت ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. اور روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش کے قریب بڑے اونچے اونچے خوبصورت ممبر لگے ہوں گے اور ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا. ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. روایت میں ہے کہ سارے ممبروں کے اوپر ہر نبی بیٹھا ہوگا، لیکن اللہ کے عرش کے قریب جو سب سے اونچا ممبر ہوگا وہ ممبر خالی ہوگا، اس پر کوئی نظر نہیں آئے گا. روایت میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہمت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا، اے اللہ ہر نبی اپنے اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن تیرے عرش کے قریب جو ممبر ہے، جو سب سے اونچا ممبر ہے، یہ ہمیں خالی کیوں نظر آتا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم تجھے نہیں معلوم یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. اس وقت حضرت ابراہیم پوچھیں گے کہ تیرے آخری نبی نظر کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا وہاں تک میں چین اور سکون کے ساتھ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات، سوچو اتنے احسان ہیں میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان احسان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ میں بہت محبتیں کی، وہ ہمارے واسطے بہت روئے. میرے بھائیو وہ راتوں کو ہمارے واسطے بہت تڑپے. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے ہر صحابی کو بھوک لگی تھی، ہر صحابی بے چین تھا. کئی دن ہو گئے کسی صحابی کو کھانے کو کچھ ملا نہیں تھا. حضرت ابو طلحہ فرماتے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، ہم نے ہمارے نبی کو آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں، اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے ہمیں کھانا نہیں ملا. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ورفعنا عن بطون عن حجر، ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی آتے ہمارے نبی کو بھوک کی شکایت کرتے اور جب ہم نبی کو دیکھتے کہ نبی کوئی جواب نہیں دیتے، صحابہ کرام فرماتے ہم اپنی پیٹ سے چادر کو اٹھاتے تو ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے. ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قربان جائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے نبی نے ہر صحابی کی شکایت کو سنا، ہر صحابی کے پیٹ پر ایک ایک پتھر کو دیکھا، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا چہرہ جھکا دیا، اپنی گردن جھکا دی اور ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک جب اپنے پیٹ سے اٹھائی ہے، ابو طلحہ فرماتے وہاں پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کی محبت تھی، یہ ہمارے نبی کی تڑپ تھی. میرے بھائیو ایک روایت بتاؤ جس سے ہر مسلمان کا دل کانپنے لگتا ہے کہ مسجد نبوی کے کنارے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو رونا کیوں آتا؟ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دھاڑے مار کر روتے اور کہتے ابو ہریرہ میں کیوں نہ رو، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر مجھے کہا کہ اے میرے نبی آپ کی امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے موت سے پہلے ان سے کلمے کی دولت چھین لی جائے گی. ہمارے نبی فرماتے مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی آیا اور اس سے کلمے کی دولت چھین لی گئی اور جہنم میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو یہ نبی کا دل اس کو کیسے برداشت کرے گا؟
میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے واسطے ہمیشہ بے چین رہے، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ تڑپے ہیں، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ روئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی بستر پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی کہ میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول آج میری باری پر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تڑپ کر بستر سے اٹھ گئی، میں نے پورے کمرے میں تلاش کیا، مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں گھر کے باہر نکلی، دوسری بیویوں کے کمرے کے پاس سے گزری، لیکن مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی اب میرا دل دھڑکنے لگا کہ رات میں میرا شوہر میرے پاس تھا، رات میں میرا نبی میرے پاس تھا، یہ آدھی رات کو میرا نبی کہاں چلا گیا، میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں ماری ماری گھر سے نکلی، در بدر بھٹکی، یہاں تک کہ میں حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں فاطمہ کے گھر پر پہنچی، میں نے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ بے چین ہو کر باہر نکلی، میں نے فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تیرے ابا مجھے مل نہیں رہے۔ حضرت فاطمہ دھاڑے مار کر رونے لگی، کہنے لگی آدھی رات کو میرا ابا کہاں چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، باہر نکلے، بڑے اطمینان سے کہا کہ نبی ضرور ضرور قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے، نبی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضرت علی آگے بڑھے، فاطمہ پیچھے ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بھی پیچھے پیچھے چلی، ہم چلتے گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرماتے کہ ہم جنت البقیع جب قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہمیں ایک نور کا سایہ نظر آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی، حضرت فاطمہ فرماتی، حضرت علی فرماتے ہم قبرستان کے اندر داخل ہونا چاہتے، ہمیں دور ایک نور کا سایہ نظر آیا، ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے۔ میرے بھائیو اب کان کھول کر سنو، یہ تینوں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ ہمارے نبی رو رہے، تینوں جب قریب جاتے تو معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی رو رہے، اور جس زمین پر ہمارے نبی نے سجدہ کیا تھا وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی، وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا دل کانپنے لگا، اور کون سی بیٹی برداشت کرے گی جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے گی کہ باپ زمین کے اوپر گرا پڑا ہے اور رو رہا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اس کے آنسو کی وجہ سے زمین بھر گئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں بار بار چاہتی تھی کہ نبی کو اٹھا لوں، سجدے میں سے میرے ابا کو اٹھاؤ، لیکن فاطمہ فرماتی خیال آتا تھا کہ کہیں نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، یہ ایک طرف میرے باپ ہے تو دوسری طرف پوری امت کے نبی بھی تو ہے۔ حضرت فاطمہ فرماری میرا دل کانپنے لگا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا اسی حال میں انتقال ہو جائے، خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا یہ رونا آخری رونا ہو۔ حضرت فاطمہ فرماتی خیال آ رہا تھا، میں آگے بڑھی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی کو اٹھا لیا۔ جب نبی اٹھے ہیں اور میرا چہرہ دیکھا تو کہا فاطمہ تو نے بہت جلدی کر لی، ورنہ صبح تک میں پوری امت کو معاف کروا دیتا۔ فاطمہ تو نے جلدی کر لی، ورنہ صبح ہونے تک پوری امت کی بخشش کروا دیتا۔ میرے بھائیو سوچو یہ نبی راتوں کو کیوں اٹھا، یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا تڑپا، یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا رویا۔ میرے بھائیو ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ میرے بھائیو کان کھول کر سن لو، ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا کہ خدا کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے بڑی ہستی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہو تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو یہی تو ہمارے نبی تھے جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، اور جب اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہو گئے، ہمارے نبی سامنے موجود ہے، اللہ رب العزت سامنے موجود ہے، اس وقت ہمارے نبی ایک سوال پوچھتے ہیں، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام وسخرت النار لابراہیم وسخرت الحدید لداؤد وسخرت الریاح والشیاطین والجن لسلیمان فماذا جعلت لی یا رب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں، میرے بھائیو سوچو کیسا منظر ہوگا، ایک طرف اللہ موجود، دوسری طرف نبی موجود، ایک طرف عاشق موجود، دوسری طرف معشوق موجود، ایک طرف محب
موجود تو دوسری طرف اس کا حبیب موجود، دونوں کے دونوں موجود ہے۔ اس وقت ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے دنیا میں نبیوں کو بہت کمالات دیے۔ ہمارے نبی کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے دنیا میں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا۔ تو نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کا غلام بن جائے، تو نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کا غلام بن جا، تو نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تو داؤد کا غلام بن جا، تو نے ہواؤں کو حکم دیا کہ تم سلیمان کے غلام بن جاؤ، تو اے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا ہے؟ ہمارے نبی پوچھتے کہ تو نے سب نبی کو بڑی بڑی چیزیں دی، سمندر جس پر کسی کی حکومت نہیں چلتی لیکن موسیٰ نے اس پر بھی حکومت کی، آگ جس کے اندر جلانے کی طاقت ہے لیکن ابراہیم کی حکومت آتی ہے تو وہ آگ ان کے لیے باغ بن جاتی ہے، اور وہ پہاڑ جس کو دیکھ کر انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، داؤد اس پہاڑ کو لے کر جہاں چاہتے چل پڑتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو لیتے تھے، تخت لے کر اڑ جاتے تھے اور حکومت کرتے تھے، انسانوں پر کرتے، جنات پر کرتے۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ تو نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا، فماذا جعلت لی یا رب، اے اللہ اتنا بتا تو مجھے کیا دینے والا؟ ہمارے نبی پوچھتے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا؟ میرے بھائیو سوچو، وہ اللہ کی پیاری آواز آتی ہے، اللہ کی پیاری صدا آتی ہے، یا حبیبی اولیس قد آتیتک من افضل کل ذلک، اللہ کی آواز آتی، اے میرے محبوب کیا مانگتا ہے؟ میں نے تجھے جو دولت دی ہے کسی کو نہیں دی ہے، میں نے تجھے جو انعام دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ تو ہمارے نبی پوچھتے کہ اللہ بتا دے کیا انعام دینے والا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکرتا الا ذکرتو، اے نبی یاد رکھ لے قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ میں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اور میرے بھائیو یہ کیسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ قیامت تک جہاں خدا کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا۔ اسی لیے میرے بھائیو ہم نے دیکھا ایک معصوم بچہ جب توتلی زبان میں کلمہ پڑھتا تو لا الہ الا اللہ پر کبھی نہیں رکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہہ دیتا۔ میرے بھائیو اذان دینے والا نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی آواز نکالتا لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کی آزان پوری نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا ورفعنا عنک ذکرک کہ اے نبی تیرے تذکرے کو ہم پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف دیکھو تو اتنا اونچا مقام ہے، ایک طرف اتنا اونچا مقام ہے کہ جہاں خدا کا نام لیا جائے وہاں ہمارے نبی کا بھی نام لیا جائے، اور دوسری طرف اسی نبی کا حال یہ ہے کہ طائف میں جاتا ہے تو امت کے واسطے اپنے پاؤں کو خون سے بھر دیتا ہے۔ یہی نبی جس کا تذکرہ عرش میں ہوتا ہے یہ نبی جب احد میں جاتا ہے تو اس کا منہ خون سے بھر جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس وقت کو یاد کرو جب احد کے اندر ہمارے نبی کے منہ میں مار لگتی ہے اور ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلنے لگتا ہے، اس وقت صحابہ کرام کا بدن کانپنے لگتا، ہر صحابی ڈر جاتا ہے کہ آج نبی کے چہرے سے خون نکلا ہے، آج نبی کا چہرہ خون آلود ہوا ہے۔ ہر صحابی ڈرتا ہے کہ نبی ہاتھ اٹھائیں گے بد دعا کریں گے پوری امت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ سارے صحابہ پریشان ہیں لیکن روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلتا اور ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نبی بد دعا نہ کرے، لیکن صحابہ فرماتے کیسا پیارا نبی ہمیں ملا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ میرے سے کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی سزا تو نے مجھے دی ہے۔ آگے نبی فرماتا اے اللہ آج تو نے میرے چہرے کو خون سے بھر دیا لیکن یہ میری امت نادان ہے، اگر اس خون کے بدلے بھی اگر امت کو ہدایت ملتی ہے تو سودا سستا۔ بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا، وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا، اور میرے جوانوں بتاؤ کہ ہم نے اس نبی سے کتنی محبت کی۔ میرے بھائیو وہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، وہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ نبی کا ایک حکم سامنے آتا کسی صحابی کی مجال نہیں ہوتی کہ میرے نبی کا فرمان آ جائے پھر میں پیچھے ہٹوں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔